بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوبند کی شان ہے الیاس گھومن، حق کی پہچان ہے الیاس گھومن۔ دیوبند کی شان ہے الیاس گھومن، حق کی پہچان ہے الیاس گھومن۔ اللہ نے اپنی گفتگو میں فرما رہے تھے کہ امام صاحب کا ایک بڑا کارنامہ یہ تھا کہ افراد سازی فرمائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں علماء حق، علماء رسول والجماعت، علماء دیوبند پر بہت بڑا احسان ہے مولانا محمد الیاس گھومن دامت برکاتہم کا، کہ جنہوں نے اپنے مرکز اہل سنت والجماعت میں اس وقت تک 200 سے زیادہ افراد تیار کیے ہیں جو فقہ حنفی کے ہر عقیدے، ہر مسئلے پر اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات پر گفتگو بھی کر سکتے ہیں اور مناظرہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں وہ شخصیت دی ہے جو افراد سازی بھی کر رہی ہے اور پھر پوری دنیا میں حنفیت پر بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ احناف میڈیا کے حوالے سے، ahnafmedia.com ویب سائٹ کے ذریعے سے، اور اسی طرح احناف ٹرسٹ کی بنیاد رکھ کے، اور پھر ملک بھر میں امام اعظم ابو حنیفہ سیمینار منعقد کروا کے تو پوری دنیا میں حنفیت کی آواز لگا رہے ہیں۔ اس لیے میرا خیال یہ ہے، اور میں آپ کی بھی تائید چاہوں گا، کہ آج کے اس سیمینار میں ہم متکلم اسلام استاد المناظرین حضرت مولانا محمد الیاس گھومن دامت برکاتہم کو سفیر احناف کا لقب دیں۔ آپ حضرات تائید فرماتے ہیں؟ تو میں یہ درخواست کروں گا کہ لمبے چوڑے القابات کی بجائے حضرت کے 2 القابات آج سے وہ صرف جاری ہونے چاہیے، متکلم اسلام سفیر احناف۔ تو میں دعوت دے رہا ہوں ان اشعار کے ساتھ کہ جھکنا غیر کے آگے ایمان کا قتل عمل ہے، یہ جھکنا غیر کے آگے ایمان کا قتل عمل ہے، یہ ڈرنا اللہ ہی سے حقیقتاً الحمد ہے۔ یہ الیاس گھومن نے کہا جرت میں صداقت ہے نہاں، یہ نعرہ بلالی ہے، یعنی اللہ احد ہے۔ یہ قاسم نانوتوی، حسین احمد گنگوہی رشید بھی ہیں، قاسم نانوتوی، حسین احمد گنگوہی رشید بھی ہیں، دیوبند محمد کے غلام ابو حنیفہ کے مرید بھی ہیں۔ تشریف لاتے ہیں متکلم اسلام سفیر احناف حضرت مولانا محمد الیاس گھومن دامت برکاتہم العالیہ۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے حضرت خطاب فرمائیں گے، اور آپ حضرات کو ایک فارم دیا گیا ہے جس میں آپ کی تجاویز اور تاثرات مانگے گئے ہیں، آپ اس کو نوٹ فرما لیں، اور واپسی پر جب باہر تشریف لے جائیں تو اس وقت یہ جہاں سے آپ نے انٹری صرف جمع کروائی تھی وہیں پر یہ فارم جمع کروا دیں۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ان نزل بنا امر ليس فيه بيان أمر ولا نهي فما تأمرنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاورون الفقهاء۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں اپنے اکابر علماء کی موجودگی میں بڑی اختصار کے ساتھ 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے قبل میرے استاد محترم اور میرے حضرت استاد محترم کے صاحبزادہ امام اہل سنت والجماعت حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد سرفراز صفدر رحمہ اللہ، جو کہ میرے تفسیر اور ترجمے کے استاد ہیں، حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم بھی میرے استاد ہیں، تو میرے استاد بھی ہیں، استاد زادہ بھی ہیں،
وہ مجھ سے قبل مفصل گفتگو فرما چکے ہیں، اور انشاءاللہ مجھ سے قبل حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود دامت برکاتہم بھی مفصل اپنے ارشادات آپ کی خدمت میں پیش فرمائیں گے۔ میں نے اختصار سے 2 باتیں عرض کرنی ہیں۔ نمبر 1، بہت سارے حضرات کو گلہ ہوتا ہے، میں اس گلے اور شکوے کا تذکرہ نہیں کرتا، کہ اس دور میں امام اعظم ابو حنیفہ، فقہائے کرام اور ان عنوان پہ آپ گفتگو کرتے ہو، اور بہت ساری مباحث اور گفتگو آپ نے ترک کر دی ہیں۔ حالانکہ اللہ گواہ ہے یہ بات بالکل بیجا ہے۔ میں صرف اتنی بات قرآن اور حدیث کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فقہا کا دفاع کرنا کتنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، میرے پیغمبر کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، جن کا ترجمہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے فقہا فرمایا ہے، فقہا کی اطاعت کرو۔ اللہ رب العزت نے پیغمبر کے بعد اس امت کو فقہا کے حوالے کیا ہے۔ اگر یہ امت فقہا پر اعتماد کرے گی، بے راہ روی کا شکار نہیں ہوگی، اور اعتدال کے ساتھ بغیر فرقہ واریت میں الجھنے کے شریعت پر عمل کرتی رہے گی۔ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، معجم کبیر طبرانی کی روایت میں موجود ہے، یا رسول اللہ ان نزل بنا امر لیس فیہ بیان امر ولا نہی فما تأمرنا، یا رسول اللہ اگر کوئی مسئلہ ایسا پیش آ جائے کہ جو صاف اور واضح طور پر قرآن و سنت میں موجود نہ ہو، ہم اس پر کیسے عمل کریں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تشاورون الفقہا، ان مسائل میں تم فقہا کی طرف رجوع کرو اور فقہا سے مشورہ کرو۔ اللہ نے اپنے پیغمبر پہ نبوت کا دروازہ بند فرما دیا، قیامت تک امت کی رہنمائی فقہا نے کرنی ہے، اور فقہا میں سے سید الفقہا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے۔ پورے کرۂ عرض پہ وہ بڑے فقہا جن کی فقہ بھی چلتی ہے اور ان پر امت بالاجماع اعتماد بھی کرتی ہے، اور آج ان 4 فقہا کا نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے مسجد نبوی میں درج ہے۔ میں آپ حضرات اس بات کی دعوت دیتا ہوں، آپ مسجد نبوی جب تشریف لے جائیں تو مسجد نبوی کی جو قدیم عمارت ترکی دور کی ہے، اس کے قبلے کی مخالف سمت میں جو چھتریاں بنی ہیں، جو روضہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چھتری ہے 1 نمبر، پھر دوسری اس کے پیچھے جو برآمدہ ہے، آپ اس کے پہلے ستون پر دیکھیں گے نام لکھا ہوگا نعمان بن ثابت، دوسرا مالک بن انس، تیسرا امام احمد بن حنبل، وہاں ترتیب پہ چوتھا نام محمد بن ادریس شافعی کا۔ یہ 4 فقہا جن کا نام آج بھی درج مسجد نبوی کے اندر موجود ہے، ان میں بڑے امام حضرت امام مالک، امام ابو حنیفہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، رأیت رجلا لو کلمک فی هذه الساریہ ان یجعلها ذهبا لقام بحجته، میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے اگر اس لکڑ کے ستون کو دلیل کی بنیاد پہ سونے کا ثابت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور یہ شخص امام اعظم ابو حنیفہ۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من اراد ان یعرف الفقہ فلیلزم ابا حنیفہ واصحابہ فإن الناس عیال علیہ فی الفقہ، جو بندہ فقہ اور شریعت کو سمجھنا چاہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں سے رجوع کرے، کیونکہ پوری امت کے فقہا فقہی مسائل میں ابو حنیفہ کے ایسے ہیں جیسے باپ کی اولاد ہوا کرتی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ هو من العلم والزہد والورع بمحل لا يدركه احد، امام اعظم ابو حنیفہ اس مقام پر فائز ہیں علم اور ورع میں کہ جس تک اس امت میں کوئی شخص نہیں پہنچا۔ تو جن کو بڑے فقہا نے امام تسلیم کیا، ہمیں کون سی الجھن ہے اس شخص کو اپنا امام ماننے میں؟ فقہا پر اعتماد بحال رکھنا، اور پھر سید الفقہا امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلسل دفاع کرنا اور ان کا تعارف کرانا اس وقت امت کی شدید ترین ضرورت ہے۔ اس لیے ہم نے باہمی مشاورت کے ساتھ سن 2012 کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ منانے کا یا پروگرام کے انعقادات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز 29 جنوری کو
امام اعظم ابو حنیفہ سیمینار گجرانوالہ میں ہوگا. 26 فروری کو انشاءاللہ امام اعظم ابو حنیفہ سیمینار سرگودا میں ہوگا. یہ ہمارے تسلسل کے ساتھ سیمینار چلیں گے. آپ حضرات کے علم میں ہوگا ہم 2 سیمینار کر چکے ہیں اور تیسرا سیمینار ہمارا پھر انشاءاللہ اسلام آباد 10 جنوری کو ہوگا. 10 جون کو ہوگا. ہم اس سے قبل بھی 2010 میں 2011 میں اسلام آباد میں سیمینار منعقد کیے ہیں اور یہ تیسرا سیمینار ہے. میرے اللہ کو منظور ہوا اور ہمارے اکابر کی شفقتیں ہمارے سر پر رہی تو 5واں سیمینار امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت انشاءاللہ اسلام آباد میں کنونشن سینٹر میں ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اور آپ حضرات محسوس فرمائیں گے ہمارے اس سیمینار میں پاکستان نہیں بین الاقوامی سطح کے ہمارے قابل تشریف لائیں گے جن کے ساتھ ہمارے رابطے بھی ہیں. ہمارے تسلسل کے ساتھ ان کے ساتھ باضابطہ تعلق ہے. ہم نے ان کو دعوت بھی دی ہے. ہم سٹیپ پہ سٹیپ اپنے سیمینار کو آگے لے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ضرور لے کر جائیں گے. دوسری اور آخری گزارش میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے ہمارے بہت سارے احباب ہمارے ایک جانب کے کام کو دیکھے منفی ذہن ہمارے بارے میں قائم فرماتے ہیں. میں ہاتھ باندھ کر گزارش کرتا ہوں اللہ کے لیے کچھ ہمارے حال پہ شفقت فرمائیں, دس کھائیں اور امت کے اندر فرقہ واریت کا بیج بولنے والے حضرات پہ توجہ رکھیں اور ہماری محنت کو سنجیدگی سے آپ نوٹ فرمائیں. مثلا لاہور کے نواں میں ایک گاؤں ہے چھوٹا سا, گجرانوالہ کے ساتھ چھوٹا سا قصبہ ہے. میں ایک شخص کیا اس نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ لان تان کی ہے, گندی زبان میں اعتراضات کیے ہیں. میں نے اس کے جواب میں لان تان تو نہیں کی لیکن اس کا جواب خطیبانہ ذوق پر دیا ہے. ہمارے پاس حضرات کہتے ہیں مولانا کا لہجہ سخت ہے. میں نے کہا بھی سخت نہیں ہے, اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مجھے خدا نے ہر لہجے میں گفتگو کرنے کی اکابر کی برکت سے صلاحیت عطا فرمائی ہے. مناظرہ کا میدان ہو ہمیں کوئی الجھن نہیں ہے. ساتھی کہتے ہیں آپ کی گفتگو مولانا سنجیدہ نہیں ہے. میں نے کہا پروفیسر اور وکلا لاؤ, ہم سے گفتگو پروفیسر اور وکلا والی لو. میں اس پر 2 باتیں, ایک واقعہ بڑے اختصار سے کرتا ہوں. 1998 میں سرگودا ہم نے بہت بڑی غلبہ اسلام کانفرنس منعقد کرائی. میں نے تمام سے استاد محترم حضرت مولانا زیاد راشد صاحب دام برکات کو بلایا. استاد جی نے بڑی مفصل اور گرم گفتگو فرمائی. استاد جی واپس گجرا تشریف لائے تو غالباً عثمان ہاشمی صاحب یہاں موجود ہیں, استاد جی کے ساتھ تشریف لائے ہیں. مجھے خود استاد جی نے واقعہ سنایا. فرمایا میں گجرانوالہ گیا تو مجھے ہاشمی صاحب کہنے لگے جو تقریر آپ نے سرگودا شیراں کمپنی باغ میں کی ہے آپ وہی شیراں باغ کی جامع مسجد میں کریں نا. استاد جی فرمایا تھے میں نے جواب یہ دیا اگر کمپنی باغ کا مجمع ہوگا تو تقریر وہ ہوگی, شیراں باغ کی مسجد کا مجمع ہوگا تقریر وہ ہوگی. جب میرے سامنے دیہات کا دوشیلا وہ نوجوان ہوگا جو ہر آئے دن دیوبند کو گالیاں سنتا ہے تو مجھے اس کے لہجے میں جواب دینا میری مجبوری ہے. پروفیسر مجھے دے دیں, میں گفتگو آپ کو پروفیسر بول کر کے دے دوں گا انشاءاللہ. جو طبقہ میں چاہتا ہوں وہ آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور الجھنے. میں ایک مرتبہ جامعہ حسنین فیصلہ آباد گیا. ایک واقعہ اور عرض کرتا ہوں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم مجھے فرمانے لگے کہ مولانا میں نے آپ کا بیان سنا ہے ماشاءاللہ بڑا علمی تحقیقی بیان تھا لیکن آپ کا لہجہ بڑا سخت تھا. میں نے مولانا سے گزارش کی جو آپ نے بیان سنا وہ کس شہر کا تھا؟ فرمایا وہ جنگ کا تھا. تو میں نے مذاق میں کہا جی وہ رائے گنج کا تو نہیں تھا؟ مولانا فرماتے نہیں. میں نے کہا استاد جی جنگ کا لہجہ اور ہے اور رائے گنج کا لہجہ اور ہے. مجھے آپ گفتگو کے لیے رائے گنج میں مجھے بلائیں, طلبہ میں بلائیں تو آپ دیکھنا طالب علمانہ گفتگو جو ہم نے ساتھ سیکھی ہے میں گفتگو کرتا ہوں یا نہیں. اب جانی میں تو رائے گنج کے لہجے میں کسی کو جواب دینے سے رہا, وہاں اس لہجے میں جواب دوں گا کون قبول کرے گی؟ مولانا ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں. میں گزارش کر رہا تھا, میں زیادہ اس پہ دلائل نہیں دے رہا. میں نے عرض کیا کہ بحمداللہ تعالیٰ میں نے مسلسل اپنے مشائخ سے رابطہ رکھا ہے. ایک ایک معاملے پہ رہنمائی بھی لیتا ہوں, مشاورت بھی کرتا ہوں, مرکز رائے گنج بھی جاتا ہوں, دیگر خانقاہوں سے ہمارا رابطہ ہے. آج کا سیمینار حضرت خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کی یاد میں تھا. حضرت کے 2 جید خلفاء حضرت کے صاحبزادہ رشید احمد صاحب موجود ہیں. گجرانوالہ کا سیمینار انشاءاللہ امام اہل سنت والجماعت شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد سرفراز صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ہوگا انشاءاللہ. میں خیر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. میں نے گزارش کی ہے 2 باتیں عرض کی ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ فقہاء پر اعتماد دلانے کی اس وقت ضرورت ہے یا نہیں؟ آپ فرمائیں نہیں دفاع کی ضرورت ہے یا نہیں؟ تو دفاع جس زبان میں ہوگا, جس زبان میں اقدام ہوگا اس زبان میں دفاع ہوتا ہے. دوسری بات میں نے گزارش کی ہے ہم نے ہر مرحلہ وار
ہر طبقے کے لیے الگ الگ پروگرام منعقد کرنے شروع کیے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اس دفعہ ہمارے احباب کی خواہش یہ تھی ایوان اقبال میں ہو، الحمرہ حال میں ہو، میں رکاوٹ بنا، میں نے کہا اس دفعہ نہیں، آئندہ انشاءاللہ الحمرہ ایوان اقبال میں ہوگا۔ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں، تدریجاً چلیں تو نفع ہوگا، اوپر جا کر نیچے نقصان ہوگا، اور پہلی سیڑھی سے اوپر جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہم اپنے وسائل، اپنی جیب اور اپنے مالی حالات کے اعتبار سے آگے چل رہے ہیں، تو دعا فرمائے اللہ ہمارے اسلام کو قبول فرمائے۔ اس کے لیے ہم نے بہت سارا لٹریچر شروع کر دیا ہے، انشاءاللہ وہ لٹریچر آپ کے سامنے آتا رہے گا۔ میں ان صرف ایک کتاب کا تذکرہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، مسلسل کتابیں ہماری منظر عام پہ آ رہی ہیں۔ قافلہ حق ہمارا سمائی رسالہ ہے، وہ جو شکوہ جواب شکوہ کی طرز پر ہے، اور یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہوئی، ہمارے سرگودا میں ایجنسیز کے لوگ ہمارے مدرسے میں آئے، کہا جی قافلہ حق چاہیے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہم سیکٹری صاحب کو شکایت پہنچی ہے، فرقہ واریت پھیلا رہے ہو۔ میں نے کہا لے جائیں۔ میں چونکہ تھا، میں نے اپنے استاد کو ٹیلی فون پر عرض کیا آپ ان کو ماہنامہ الحدیث حافظ بیان عزیز صاحب کا بھی دیں، پھر ساتھ قافلہ حق کے لیے ان کی تیاری کریں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ان کے لیے ان کی کمر کے پیچھے دعا کرتا ہوں، کتنے اچھے اچھے لوگ ان محفل میں موجود ہیں، انہوں نے الحدیث رسالہ دیکھا، ہمارا قافلہ حق دیکھا، فائلیں بنائی، اور ہم سیکٹری صاحب خدمت میں عرض کیا مولانا الیاس محمد صاحب کا قصور نہیں ہے، اگر قافلہ حق کو بند کرنا ہے الحدیث شمارے کو بند کر دو، اگر وہ جاری رہے گا تو اس رسالے کو بھی جاری رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ادھر سے اعتراضات اور ادھر سے مولانا جواب دے رہے ہیں، ہمارا رسالہ پھر جاری بند نہیں ہوا، وہ جاری رہا، لیکن ہم اس بات کی ضرورت محسوس کرتے تھے ایک ایسا رسالہ بھی جاری کریں کہ جو شکوہ جواب شکوہ کی طرز پہ نہ مثبت اپنے دلائل ہوں۔ اس کے لیے انشاءاللہ 1 جنوری سے ماہنامہ الفقیہ وہ آ جائے گا، آپ حضرات کی خدمت میں ہوگا۔ آپ ہمارے ملک بھر میں دفاتر موجود ہیں، رابطے موجود ہیں، وہاں سے لگوانا چاہیے لگائیں۔ الفقیہ ماہنامہ انشاءاللہ جنوری سے اس کا آغاز ہوگا۔ خیر میں عرض کرتا بات کافی لمبی ہوگی۔ میں حرم میں تھا، حضرت مولانا مکی حجازی صاحب دامت برکات مجھے فرمایا کہ مولانا نماز کے عنوان پر کئی کتابیں آئی ہیں، اس میں فرائض، واجبات، مکروہات، احکامات کی بحث چلی ہے، ایک ایسی کتاب پیش ہونی چاہیے کہ جس میں جہاں سے نماز کا آغاز ہو جہاں سے ختم ہو، بس دلائل اس میں بیان کرتے رہے احادیث، لیکن اس میں مسائل اور بحث میں نہ جائیں۔ بحمد اللہ تعالی نماز اہل سنت والجماعت کے عنوان پہ وہ نماز چھپ کر مارکیٹ میں آ چکی ہے، ہماری اول تاخر ایک ایک مسئلے پہ حدیث مبارک موجود ہے۔ اب یہ قلعہ ختم ہو جائے گا کہ جن کے پاس اس عنوان پہ دلائل نہیں، دلائل تھے سامنے نہیں آ رہے تھے۔ میں جب کراچی پہنچا اقرا میں، مولانا مزمل حسین کاپریہ میرے استاد ہیں، مفتی خالد صاحب میرے استاد ہیں، تو جب کتاب دیکھی تو فوراً فرمانے لگے کیا ریاض یہ نہیں ہو سکتا اس طرح کی یہ کتاب تو حج کی عمرے پر بھی تیار کر دے۔ میں نے کہا جی میں نے تیار تھوڑی کرنی ہے، ہماری ٹیم نے تیار کرنی ہے، آپ نے فرما دیا، انشاءاللہ اس موضوع پر بھی کتاب آ جائے گی۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں اپنے اکابر کے ساتھ وابستہ رہ کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔